بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، آج ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سورہ البقرہ کے 26ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں بنی اسرائیل پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو بدل دینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت کی زندگی میں موازنہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طریقے بیان فرمائے گئے اور پھر اس رکوع کے آخر میں قتال کا حکم آ گیا۔ آیت نمبر 211 سے آغاز کرتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کتنی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں عطا کی۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی نعمت عطا فرمائے اور کوئی شخص اس نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل کر رکھ دے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کے شروع میں فرمایا کہ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرما دی تھی، یعنی اے مسلمانوں دیکھو کہیں تم بھی انہی کے راستے پر نہ چلنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا تھا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ گئی ہو تو وہ جان لے کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو کوئی اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا خود غلط روش اختیار کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر بہت سخت سزا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال ہی ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن حکیم میں ان سے 2 مرتبہ فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام اہل عالم پر۔ لیکن پھر انہی کے بارے میں فرمایا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت و خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اللہ تعالیٰ کسی مقصد کے تحت نعمت دیتا ہے۔ نعمت کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نعمت کو عذاب بنا دیا جائے۔ نعمت کسی خاص مقصد کی خاطر آئی تھی کہ یہ مقصد پورا کرو، اس مقصد کو پورا کرنے کی بجائے ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس نعمت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ بہت چیخے چلائے کہ اللہ ہماری مدد فرما، ہماری محکومی کو ختم فرما، ہماری غلامی کو ختم فرما، اور پھر اس نے بارش کے پہلے قطرے کے طور پر ہمیں پاکستان دے دیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی بنیاد پر پاکستان قائم کیا گیا، اور جب پاکستان بن گیا تو اتنے سالوں میں سب کچھ آیا، ایک لا الہ الا اللہ نہیں آیا۔ یہ ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دینا۔ اللہ نے نعمت نشاور کر دی مگر ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی، ہم نے اس نعمت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ مولانا ظفر احمد انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکٹر غلام مرتضی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو آیا۔ لیاقت علی خان زندہ تھے۔ نہرو نے لیاقت علی خان سے پوچھا کہ لیاقت ایک بات تو بتاؤ کہ کراچی میں کتنے شراب خانے ہیں؟ لیاقت علی خان نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو نہرو نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، یہاں 123 ہیں۔ ابھی کراچی چھوٹا سا شہر ہے، یہ غالباً 1950 کے آخر کی بات ہے۔ نہرو نے کہا کہ لیاقت اتنے شراب خانے تو دہلی میں بھی نہیں بنے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، اس لیے تم نے پاکستان بنایا تھا؟
اس لیے اتنے لوگوں کو قتل کروا دیا۔ اگر تمہیں یہی کرنا تھا جو تم نے 5-6 سال میں کیا ہے تو کیا ہم اکٹھے برے تھے؟ پھر اکٹھے ہی رہ لیتے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اسلام لائیں گے، وہ تو تم لائے نہیں، اب کس لیے پاکستان کی ضد کر کے بیٹھے ہو؟ یہ ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بدل دیتے ہیں، اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر سخت عذاب نازل کرنے والا ہے۔ یہ وہی دریا، وہی آسمان ہے، ویسے ہی بادل آتے ہیں، یہ بغیر برسے اب کیوں چلے جاتے ہیں؟ ان دریاؤں کا پانی اب کہاں چلا گیا؟ یہ وہی دریائے سندھ ہے، کہتے ہیں کہ سوکھے تک اس کا پانی نہیں پہنچتا، اب تھر اور سندھ کے فلاں علاقوں تک اس کا پانی نہیں پہنچتا۔ اب ہمیں ڈیم نہیں بنانے دیے جاتے کہ جناب پانی تو پہلے ہی کم ہو گیا ہے، یہ بناؤ گے تو ہم پیاس سے بالکل ہی مر جائیں گے۔ یہ جو دریا سوکھ گئے، یہ جو بادلوں میں نمی نہیں رہی، یہ جو کھیت کھلیان میں گندم پیدا ہوتی ہے تو پوری نہیں ہوتی۔ ابھی پاکستان زرعی ملک ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی باقی نہیں بچا، اس لیے کیونکہ جب ہم نے اللہ کی نعمت کا حلیہ بگاڑ دیا، جس کام کے لیے ہم نے یہ گھر بنایا تھا وہ کام ہی نہیں کیا۔ آگے آیت نمبر 212، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان لانے والوں سے تمسخر کرتے ہیں، ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر فوقیت لیے ہوئے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ یہاں کی چمک دمک اور شان و شوکت کافروں کے لیے بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ویسے تو نئے ماڈل کی لمبی لمبی چمکیلی کاریں، اونچی اونچی عمارتیں، وسیع و عریض کوٹھیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن کفار کے دلوں میں مال و اسباب کی محبت اتنی گھر کر جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی، اور نہ ہی کوئی اچھی بات ان کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر یہ نعمتیں مل جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن پہلے ایمان کے ساتھ پھر یہ نعمتیں ملیں تو وہ بہترین ہے۔ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا حرام نہیں ہے، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے ممنوع نہیں کیا۔ ایک مسلمان دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر ان چیزوں کو حاصل کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے۔ آگے آیت میں آتا ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ذرا ان پاگلوں کو، ان بے وقوفوں کو، ان فینیٹکس کو دیکھو جنہیں اپنے نفع اور نقصان کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی، قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، وہ ان کافروں کے مقابلے میں عالی مرتبہ اور عالی مقام ہوں گے۔ بلکہ سورہ المطففین میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان ان کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ یہ جنت کی طرف اشارہ ہے۔ اب پھر ایک طویل آیت آ رہی ہے جس میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے، اور اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے۔ یہ مضمون بہت اہم ہے، اس لیے کہ دنیا میں وحدت ادیان کا جو فلسفہ کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے۔ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے وہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوگا۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، چنانچہ امت تو ایک ہی تھے۔ جب تک ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات پیدا نہیں ہوئے، شیطانوں نے کچھ لوگوں کو نہیں ورگلایا، اس وقت تک تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، ثم اختلفوا، پھر ان میں اختلافات ہوئے، اور اختلافات کے نتیجے میں فساد پیدا ہوا، اور کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تو تھا۔
فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے تھے اور خبردار کرتے ہوئے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا جو نیکوکاروں کو بشارت دیتے تھے اور غلط کاروں کو خبردار کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان معاملوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھیں، محض باہم زدہ کے سبب سے۔ بغین کا لفظ اس سے پہلے آیت نمبر 90 میں بھی آ چکا ہے، اور وہاں وضاحت کی گئی تھی کہ دین میں اختلاف کا اصل جو سبب ہے وہ یہی زدہ والا رویہ ہے۔ انسان میں غالب ہونے کی جو طلب اور امنگ ہوتی ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ موجود ہے۔ یہ جو ارج ہے یہ حق کو قبول کرنے میں مزاحمت بن جاتی ہے۔ دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گراں، بہت مشکل گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری کیوں نہ مانے۔ انسان کے اندر جہاں اچھے میلانات رکھے گئے ہیں وہاں بری امنگیں اور میلانات بھی رکھے گئے ہیں، چنانچہ انسان کے باطن میں حق و باطل کی ایک کشاکش چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح کی کشاکش خارج میں بھی چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسانوں میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بن کر آئے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ انبیاء اور رسل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرما کر اپنی توفیق سے اس نزاع اور اختلاف میں حق کی راہ اہل ایمان پر کھولی ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنی مشیت اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب آگے بڑی سخت آیت آ رہی ہے جو بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے۔ ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ بھی کوئی ایسے مشکل نہیں تھے، لیکن جو حضرات مدینہ منورہ میں ایمان لائے تھے یعنی انصار، ان کے لیے تو یہ نئی بات تھی، اس لیے کہ انہوں نے تو وہ سختیاں نہیں جھیلی تھی جو مکہ میں مہاجرین نے جھیلی تھی۔ تو اب روئے سخن خطاب خاص طور پر ان سے ہے، اگرچہ خطاب عام بھی ہے، اور قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت عام طور پر ملتا ہے کہ روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہوتی ہے، لیکن الفاظ عام لوگوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، عوام الناس کے لیے بھی وہ پیغام ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات اور واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو پہنچی سختی، بھوک کی اور تکلیف، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ تو اہل ایمان کو آزماتا ہے، اسے کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے 19ویں رکوع کے بالکل آغاز میں آ چکی ہے، آیت نمبر 155 میں، کہ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور ثمرات کے نقصان سے۔ یہ کوئی پھولوں بھرا بستر نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس لیے ذہناً تیار ہو جاؤ
اس راستے میں اللہ کی مدد بھی ضرور آتی ہے، لیکن آزمائشوں اور قربانیوں کے بعد۔ چنانچہ صحابہ کرام کو پھر سورہ الصف میں فتح اور نصرت کی خوشخبری سنائی گئی جب غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان شدید ترین امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر چکے تھے۔ تب انہیں ان الفاظ میں خوشخبری دی گئی سورہ الصف کی آیت نمبر 13 میں، اور جو دوسری چیز تمہیں پسند ہے وہ بھی تمہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے تیار رہو کہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے مصروف ہیں، اللہ کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا۔ وقت بھی نہ دو، اللہ کے راستے میں مال بھی نہ دو، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں بھی بچا بچا کر رکھو، اور سمجھتے ہو کہ دین بھی آ جائے، اللہ کی مدد بھی آ جائے، تو یہ تو پھر اس کی سنت نہیں ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، انہیں بتا دیجئے کہ جو بھی تم خیر کے لیے خرچ کرو وہ ماں باپ کو، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو سب دو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھلائی تم کرو گے بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خیر پر خرچ کرتے ہو، جہاں کہیں بھی کرتے ہو، لیکن ان کو نہیں بھولنا، سب سے پہلے بلکہ اپنے آپ سے بھی پہلے والدین، انتہائی قریب رشتہ دار، اولاد، بھائی بہن اور اقربا کے بارے میں بتاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، تمہارا والد، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، پھر اور قریب رشتہ دار، پھر اور قریب رشتہ دار، یہ اقربا ہیں۔ فرمایا ان پر اور یتیموں پر، مساکین پر اور مسافروں پر خرچ کرنا ہے۔ اس آیت کی تشریح حضرت مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی فرمائی ہے۔ فراہی صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک دیوانگی کی کیفیت طاری تھی کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت جہاد تھی، اور جہاد کے لیے وہ سب کچھ اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں اپنی آدھی جائیداد دے دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر لے آئے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اکثر صحابہ کی یہی کیفیت تھی۔ اس کی تشریح میں اسی سے جڑی ہوئی ایک آیت بیان فرمائی گئی کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں۔ اے نبی انہیں بتاؤ کہ جو چیز تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو قل العفو کہا گیا، یہ ان معنوں میں کہا گیا ہے کہ تم زیادہ خرچ کر رہے ہو، تھوڑی سی بریکیں لگاؤ، صرف وہ خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ جب ہم قل العفو کا لفظ سنتے ہیں تو ہم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اگر ضرورت سے زائد سب خرچ کر دیا تو پھر بچا کیا؟ وہاں صورتحال یہی تھی۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ قل العفو اس لیے کہا گیا کہ دیکھو تم ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو، تم اپنے بیوی، بچوں اور والدین کی پرواہ نہیں کر رہے، تم اقربا کی پرواہ نہیں کر رہے، تمہارے ساتھ یتیم، مساکین، ابن السبیل ہیں، تم پر ان کی ذمہ داری ہے، تم ان کا لحاظ نہیں کر رہے ہو، تم سارے کا سارا اٹھا کر دعوت جہاد اور تبلیغ پر لگا دیتے ہو۔ فرمایا جو یہاں سے بچ جائے وہ خرچ کرو، تمہیں ان پر تو خرچ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا پیسہ لا کر تم جہاد میں لگا دو اور گھر میں بیچارے بوڑھے والدین بھوکے بیٹھے ہوں، ان کے علاج کا خرچہ نہ ہو، بیوی بچوں کے نان نفقہ کا انتظام نہ ہو اور تم سارے کا سارا اٹھا کر جہاد میں دے دو۔ ایسا نہیں کرنا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا،
جو انہوں نے فی سبیل اللہ دے دیا۔ فرمایا کہ نہیں، کم کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آدھا دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آدھا بھی زیادہ ہے، اور کم کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1/3 دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ثلث بہت ہے، یعنی 1/3 بہت ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی بریکیں لگانا پڑی اور صحابہ کو روکنا پڑا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیات نازل ہو گئیں کہ یہ خرچ ذرا نکال کر رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، جو اس سے بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، اور تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ دیکھیے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دیں۔ ایک صحابی سارا دن محنت کرتے رہے اور شام تک وہ 2 سیر کھجوریں کما سکے۔ 1 سیر کھجور اس نے اپنے والدین اور بچوں کے لیے رکھ دی، اور 1 سیر کھجور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس محفل میں منافقین بھی موجود تھے۔ انہوں نے مذاق اڑایا کہ اس 1 سیر کھجور سے تو رومی سلطنت ضرور شکست پا جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس 1 سیر کھجور کی بہت قیمت ہے، اس میں بہت برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس 1 سیر کھجور کو سارے مال پر بکھیر دو تاکہ پورے مال میں اس کی برکت آ جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں دینے کا تعلق قیمت سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ انفاق کے بارے میں ایک آیت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ یاد کر لیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ، جو بھی چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اسے واپس کر کے رہے گا۔ اس دنیا میں کبھی 10 گنا کر کے، کبھی 100 گنا کر کے، اور کبھی لاکھ اور کروڑ گنا کر کے۔ حدیث قدسی ہے، یا بنی آدم انفقوا علیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے جا، تجھ پر میں خرچ کروں گا۔ اور فرمایا ابن آدم یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ بھئی تیرا مال کیا ہے؟ وہی تو ہے جو تو نے کھا لیا اور اسے ختم کر دیا، جو تو نے پہن لیا اور اسے بوسیدہ کر دیا۔ ہاں، وہ جو تو نے آگے بطور صدقہ بھیجا اور اسے ٹھکانے پر لگا دیا وہ ٹھیک پہنچ گیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، اور تم اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والے ہو۔ مسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطی منفقا خلفا، پھر دوسری دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دل کھول کر خرچ کرے اسے کئی گنا کر کے اس کی طرف لوٹا دے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں دینے سے ہاتھ روکے اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو مال کی بڑھوتری خرچ کرنے میں ہے۔ جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی روٹیاں لے کر آیا اور کہا یہ فلاں نے بھیجی ہیں۔ انہوں نے دیکھی اور واپس کر دی کہ یہ میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ بی بی وہ آپ کو جاننے والا ہے، آپ کا معتقد ہے، اسی نے بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری ہوتی تو 20 روٹیاں آتی، یہ تو 17 ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ تو 20 ہی تھیں، میں نے راستے میں 3 روٹیاں کھا لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 روٹیاں اللہ کے راستے میں دی تھیں، بدلے میں 20 آنی چاہیے تھی، یہ 17 ہیں تو میری نہیں کسی اور کی ہوں گی۔ تو آدمی نے جب کہا کہ 20 ہی تھیں، 3 میں نے کھا لی، تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے لے آؤ۔ ان کے تو بڑے سیدھے سادے حساب ہوا کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا 2 ٹوک ہوتا تھا۔ اور یہاں آج کی نشست کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔